میں بتاؤں آپ. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اب سیخ پانی ہونا چاہیے. نہیں، ابھی بتاتے ہیں نا کیوں ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر اس میں صحابہ و تابعین سب شامل تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تحریک میں کون شامل تھے؟ صحابہ اور تابعین. مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. ہم نے وہاں بھی کہا تھا، آج پھر یہ بات کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، 10 متفقہ صحابہ اس تحریک میں دکھا دیں. 10 معاف 5 دکھا دیں جن کا صحابی ہونا ثابت ہو. اور مرزا جی چھوڑیں ہمیں، آپ کی بیان کردہ صحابی کی تعریف کے مطابق ان کا صحابی ہونا ثابت ہو. 5 ان بلوائیوں میں، وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں تحریک، 5 حضرات ان میں صحابہ کرام دکھا دیں آپ. ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں ثبوت دیے اس بات کے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا. پھر اس کے بعد مرزا جی نے پارٹ 2 میں دوسرے مقام پر ایک جگہ کہا، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. یہ ہے تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا، ہم حدیث سناتے ہیں انہیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اب مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو، تم اپنا منہ بیچنے جاؤ گے نا تو اس کے بدلے ایک ٹوٹا ہوا لوٹا بھی نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی کو غلطیاں نہیں کہیں گے تو حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. کوئی تم سے پوچھے تمہارے حق اور باطل کا معیار ہے کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حق اور باطل کا معیار تو صرف ایک ہے، اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے بس حق اور باطل کا معیار، اور کوئی دوسری چیز حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. ہم بارہا یہاں بھی اور دوسرے مقامات پہ مرزا جی کو یہ سمجھا چکے ہیں، اس کے ثبوت دے چکے ہیں. اسی طرح مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں جو حضرت علی کی جگہوں پہ ان کی توثیق آئی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملات میں ان کی توثیق نہیں ہے، جبکہ ان کی توثیق الحمدللہ انہی معاملات میں ثابت ہے. مگر مرزا جی نے اس کو چھپا لیا اور اتنی بڑا جملہ کہہ دیا کہ ان کی تو اس طرح توثیق ہی نہیں آئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی ایک اور مقام پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ آگے مرزا جی کا بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی، اس نے سوال کیا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جی لوگ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کی. تو اب مرزا جی اپنے مخصوص طوائفوں والے اسٹائل کے اندر کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. مزید کہتے ہیں جی ہاں وہ صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں عقیل بن ابی طالب پر حق واضح وہی نہیں تھا. اب آپ اندازہ کریں ذرا. پھر مرزا جی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اور سنیں ذرا بات کو، مرزا جی کہتے ہیں یہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے لیے سخت الفاظ نکالیں گی چوچو. بہرحال کہتے ہیں جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت وہ کرے گا. اور مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب کی قسمت میں اپنے بھائی علی کی وکالت نہیں تھی، جہلمی طوائف کی نصیب میں آئی ہے وکالت. سگے بھائی کے لیے تو وکالت نہیں تھی علی کی، سمجھنا ذرا بات کو، لیکن جہلمی طوائف کر رہی ہے. سنیں ذرا بات کو. اچھا سنیں، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، چلیں اس کو میں آخر میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک اور مقام پہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنا لے. اور پھر کچھ جملوں کے بعد لکھتے ہیں کہ مزید یعنی کہ ملے جلے اعمال سے مراد اچھے برے اعمال. اب ذرا سمجھیں اس بات کو. مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کے بارے میں مرزا جی زبان درازی کریں اور ہم ان پہ سیکھ پانا. آپ دیکھیں مرزا جی صحابہ کی کیٹیگریز بتا رہے ہیں. ایک جو ایمان شروع میں لیا، دوسرا پکے منافق. یہ صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں.
اور سنیں ذرا بات کو. پھر اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرزا جی نے اپنے مخصوص طوائفوں والے سٹائل کے اندر کہا قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے، کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا، جب اس کو قتل عمار کے بعد کے باغی جماعت قتل کرے گی ان کو بھی حدیث پتہ ہے، عمرو بن عاص بھی سنا رہے ہیں، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر منہ توڑ مرزا کو جوابات دیے ہیں، لیکن سر دست صرف آپ بھائیوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم تو حدیثیں سناتے ہیں، ان کو سیخ پانی ہونا چاہیے. آپ سمجھیں اس بات کو. اور مرزا جی تمہیں سب معاف، تمہیں سب معاف. صرف اتنا بتا دو تم نے مولا علی کے بارے میں جو زبان درازی کی اس کا کیا کرنا ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں عمر کی غلطی میں نے بتا دی، علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. اپنے ابو کی وہ والی غلطی بھی تو بتاؤ. کبھی بیٹھ کے یہ والی غلطی بھی بتاؤ. عمر کی غلطی بتا رہے ہو، تم سے پوچھا نہیں تھا کسی نے، تم علی کی غلطی بتا رہے ہو. یہ چلو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، تم اپنے ابو کی تو بتاؤ، اب ہمیں تو بتا دو ذرا. پھر مرزا جی کہتے ہیں سیخ پانی ہونا چاہیے. یہ ہے مرزا جی کے اوقات. کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اسے مشاجرات صحابہ کہنا ہے اور اس کے اوپر کہنا ہے کہ ہم ورڈکٹ دے رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ورڈکٹ دینے والے؟ اور جو شخص یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرنا حرام ہے، صحابہ کے آپس کے اختلافات پہ جو حضور نے جو ان کے بارے میں رائے دی ہے اس کو بیان کرنا حرام ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تو اپنی عقل کا علاج کروائیں آپ. مرزا جی ہمیں چھوڑیں، ہم تو کیا اپنی عقل کا علاج کروائیں. آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے، مرزا جی کی پوری ضروریت سے ہمارا یہ سوال ہے، یہ بتا دو اسلاف امت نے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے وہ آدمی جو دلائل سے واقف نہیں ہے، حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اسے خاموش رہنے کا یعنی کہا، اور یہ کہا کہ ان احادیث کو ایسے لوگوں کے آگے بیان کرنا ہے جو بالکل ابھی طالب علم بھی نہیں ہے اور جو نہیں جانتے ہیں بغیر کسی وضاحت کے، یہ جائز نہیں ہے. تو اسلاف امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں نا. اگر آپ کہیں نہیں ہمارے ذمے اسلاف امت کے وہ حضرات دکھانا ہے، ہمارا وعدہ ہے ہم 50 افراد آپ کو 14 صدیوں کے اندر تو ایسے ہی دکھا دیں گے. 50 افراد علماء و مفسرین و محدثین و فقیہان کرام و علماء اصولیین ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اپنے پرائے سب میں دکھائیں گے. ٹھیک سمجھ گئے؟ اب بتائیں عقل کا علاج کروانے کا مشورہ اصل میں مرزا جی کا کس کو گیا؟ ہمیں یا اسلاف امت کو؟ بتائیے. گیا نا ان کو. پھر مرزا جی کی ضروریت اور بعد ہمارے بھی بولے بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں یار آپ اتنے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب مرزا خود بہت سخت الفاظ اس امت کے بزرگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہیں اچھالنے چاہیے. اور سنیں کہتے ہیں ان کے پاس رہس ہے کہ ایک حضرت سلمان، یہاں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں ذرا. مرزا جی آپ سنیں، ویڈیو سنیں. یہاں مرزا جی نے پتہ کیا کہا؟ ان کے پاس رہس ہے کہ ایک حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی. سلیمان فارسی، یار آپ اللہ کریں. یہ آدمی کہتا ہے امام کعبہ کو لاؤ مناظرے کے لیے، فلاں کو لاؤ مناظرے کے لیے. جو آدمی یہ نہیں جانتا سلمان فارسی کو سلیمان فارسی کہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو لاؤ مناظرے کے لیے، اس کو لاؤ. چلو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، چلو تمہیں معاف. ابھی کہتے ہیں ان کے بعد رہس ہے کہ ایک حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی ابو داؤد سے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ڈانٹا تھا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی کوئی بات کرتے تھے کسی صحابی کے بارے میں، تو آپ اس طرح نہ کیا کریں. وہ تو ہم نے بھی کبھی بیان نہیں کیے. نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تو بیان نہیں کیا، آپ نے نارملی یہ بیان کیا ہے کہ عمار کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے. اچھا سنیں ذرا بات، میں ذرا عرض کروں. دیکھیں ہماری نظر میں، ہماری ناقص تحقیق میں یہ روایت ثابت نہیں ابو داؤد والی ہے، لیکن چونکہ مرزا جی نے یہ روایت پڑھ کے سنائی، ہم صرف اس کا ایک جملہ جو مرزا جی نے جان بوجھ کر جو چھپا لیا، ہم صرف وہ ایک جملہ پڑھ کے بتاتے ہیں جس سے ہمارا مقدمہ کلیئر ہے.
اور وہ مرزا جی کی پوری قبر کھود کے رہے گا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 509 ہے. کتاب السنہ ہے. باب امام ابو داؤد نے قائم کیا، باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 1 ہمارے نسخے کے مطابق، یعنی جلد نمبر 3 کے مطابق حدیث نمبر 1234 ہے. اس میں یہ جملہ جو مرزا جی پی گئے کہ یہ جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جملہ کہا نا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، وہ کیا کہا ہے؟ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم کچھ لوگوں کے دل میں محبت اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں نہ ڈال دو، یا جب تک کہ لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف و شقاق پیدا نہ کر دو. اللہ کی قسم بڑی حکیمانہ جملہ تھا یہ. مشاجرات صحابہ کا بیان، صحابہ کے باہمی اختلافات کا بیان کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور لوگوں میں آپس میں افتراق و انتشار کرنا چاہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مرزا جی نے کل پرسوں مرزا جی نے نیو ٹی وی کے اوپر جو نا ہمارے شیخ ابو بکر قدوسی وغیرہ کا سامنا کرتے ہوئے نا وہ بات کی کہ جی یعنی کہ فرقہ واریت کا معنی کہ ہم تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والے ہیں، ہم فرقہ واریت کا ختم اب مرزا جی جو حدیث تم نے پڑھ کے سنائی وہی بتاتی ہے تم فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے بٹھائے گئے کہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی وہ جو چاہتا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دلوں میں نفرت آ جائے اور لوگوں میں باہمی تفرقہ وادی اور شقاق کا معاملہ پیدا ہو جائے. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں جو مرزا جی نے کہا نا ان کے پاس ریس ہے کہ بہرحال صرف ایک آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں. معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے عنوان سے ہم نے اس کے 50 دلائل دیے ہیں. کتنے دلائل؟ 2 ویڈیوز میں الگ الگ ہم نے 50 قرآنی آیات و احادیث و تابعین و تابع تابعین کے آثار ہم نے ذکر کیے ہیں. 50 دلائل اس بات کے دیے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شرعی طور پہ غلط ہے. اور سنیں ہاں رہ کہ نا ابھی سر دست ہم آپ کو صرف ایک پڑھ کے بتا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 113 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے 1 مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد غلے کے برابر ہو سکتا ہے. اور مرزا جی کے بقول مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ناصر الدین البانی کو اس دور کے اندر نام دیا ہے اہل بیت کی محبت کا امام، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے امام ابن ابی عاصم کی، اس پہ تعلیق و تحقیق شیخ زبیر کی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں صفحہ نمبر 439 کے اوپر حدیث نمبر 1001 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا اصحابی، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. ناصر الدین البانی کہتے ہیں وللحدیث بعض الشواہد الموصولۃ المسندہ ومن اجلها اورت الحدیث فی الصحیحہ. اس حدیث کے بعض شواہد موصول و مسند موجود ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنی سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور ذرا سمجھیں اس حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا کہنے والا، مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مرزا جی کو ویسے تو عادت پڑ گئی ہے لیکن پھر بھی ڈرنا چاہیے. سنیں ذرا بات. اچھا جی،